الصبح بدا من طلع نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ انتہائی عزت کے لائق، احترام کے لائق جملہ ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ خطِ گرامی، اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق میں کچھ انسانوں کو کمزور بنایا، مسکین، غریب، فقیر بنایا، اور کچھ کو امیر بنایا، مالدار بنایا، اور یہ تقسیم اللہ رب العزت کی کہ بعض کو مال عطا کرنا اور بعض کو نہ کرنا، یہ اس کی حکمت پر مبنی ہے۔ حضرت گرامی، اب جن کو اللہ رب العزت نے مال عطا کیا ہے ان پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے غریب غربا، اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال کریں اپنے مال کے ذریعے۔ اللہ رب العزت نے مختلف مواقع رکھے ہیں، امیروں کے مال میں غریبوں کا حصہ رکھا ہے، کبھی زکوٰۃ کی صورت میں، کبھی صدقہ فطر کی صورت میں، اور کبھی دیگر عشر وغیرہ معاملات کی صورت میں۔ آج میں صدقہ فطر کے حوالے سے آپ سے بات کرنے والا ہوں۔ گرامی قدر حاضرین، صدقہ فطر سے مراد جو ہم فطرانہ، عوام الناس میں مشہور ہے لفظ فطرانہ جس کو بولتے ہیں، وہی صدقہ فطر ہے، جو کہ دینا واجب ہوتا ہے اس شخص کے لیے جو صاحب استطاعت ہو۔ جس شخص نے زکوٰۃ دینی ہے اس نے صدقہ فطر بھی لازماً دینا ہی دینا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف زکوٰۃ دے دی تو ٹھیک ہے بس، نہیں، صدقہ فطر بھی دینا لازم ہے، ضروری ہے۔ جو رمضان المبارک میں آپ نے روزے رکھے، عبادات کی، تراویح پڑھی، وہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی، آسمان اور زمین کے درمیان وہ معلق رہتی ہیں، لٹکی رہتی ہیں، جب تک آپ صدقہ فطر ادا نہیں کرتے اس وقت تک وہ قبول نہیں ہوتی۔ گرامی، جب آپ صدقہ فطر دیں گے، یہ صدقہ فطر کا مقصد بھی یہی ہے کہ اگر کوئی روزے میں کمی کوتاہی ہو گئی ہو یا دیگر عبادات میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو پھر یہ صدقہ فطر دیتے ہیں، اس سے یہ کمی پوری ہو جائے، اللہ رب العزت اپنی رحمت کے صدقے قبول فرما لے۔ حضرات گرامی، صدقہ فطر یہ عید سے، عید الفطر کی نماز کی ادائیگی سے پہلے دینا واجب ہے۔ شریعت اسلامیہ نے اس کو عید الفطر کی نماز سے پہلے دینا واجب قرار دیا ہے، اور اگر کوئی رمضان المبارک میں دے دے تو یہ بہترین عمل ہے، کیونکہ اس کا مقصد تو یہ ہے کہ صدقہ فطر کے ذریعے ان غریب لوگوں کی مدد کی جائے جو عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ تو ظاہری سی بات ہے، جب ہم عید سے پہلے دیں گے تبھی وہ خوشیوں میں عید کی خوشیوں میں وہ شریک ہو سکیں گے۔ اگر ہم نماز سے پہلے دے دیں گے تو پھر وہ اپنا کپڑے خریدے گا یا اپنی دیگر معاملات کرے گا، کیا کرے گا عید والے دن؟ تو لہٰذا عید سے پہلے ہی دے دینا چاہیے۔ عید سے پہلے یہ رمضان کے آخری عشرے میں، جیسے کہ اب یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، یہ آخری ایام، الوداعی ایام چل رہے ہیں، ان میں بندہ صدقہ فطر دے دے تو بہت بہتر ہے۔ اور صدقہ فطر اپنے حساب سے دیں، یہ نہیں کہ جو لاکھوں کما رہا ہے وہ بھی گندم کے حساب سے دے رہا ہے، جو کروڑوں کما رہا ہے وہ بھی گندم کے حساب سے، جو ہزاروں کما رہا ہے وہ بھی گندم کے حساب سے، نہیں،
میں سمجھتا ہوں آپ زیادہ ہی دے دیا کریں. اگر آپ کا 500 بنتا ہے، 1000 بنتا ہے، تو 500 اوپر رکھ کے دے دیا کریں. جتنا خرچ کریں گے اللہ رب العزت اتنا دگنا عطا فرمائے گا. یہ کتنی اعلیٰ اور عمدہ بات ہے. رب العالمین قرآن عزیز میں ارشاد فرماتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، وہ کون سا شخص ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، قرض حسنہ دے. تو پھر اللہ یہ قرض حسنہ کیسے وہ اللہ کو دے گا؟ جب اللہ کی مخلوق میں سے آپ کمزور، غربا، فقیر، مساکین کو پر خرچ کریں گے، یہ جو آپ کا خرچ کرنا ہوگا ان پر یہ اللہ کو قرض حسنہ ہوگا. اور پھر اللہ قرض حسنہ کا وہ جو قرض چکائے گا کیسے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ کریم. اللہ رب العزت فرماتا ہے تم مجھے قرض حسنہ دو، میں تمہیں اس کا دگنا عطا کروں گا، دگنا عطا کروں گا. اور صرف دگنا عطا ہی نہیں کروں گا بلکہ اس پر تمہیں اجر کریم بھی عطا کروں گا. دیکھیں اللہ رب العزت نے کتنا خوبصورت یہ مضمون یہ قرآن عزیز میں ارشاد فرمایا. قرض حسنہ، قرض کا لفظ استعمال کیا انسانی فطرت کے مطابق. اب دیکھیں آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں نا تو آپ کو یہ یقین نہیں ہوتا پتہ نہیں واپس ملے گی کہ نہیں ملے گی. جب آپ کسی کو قرض کی صورت میں کوئی چیز دیتے ہیں تو پھر آپ کو یہ پکا پتہ ہوتا ہے کہ ہاں یار میں نے قرض دیا، یہ تو ملنی ہی ملنی ہے، یہ تو واپس آ ہی جائے گی. اسی وجہ سے رب العالمین نے فرمایا کہ تم مجھے قرض حسنہ دو. جب تم میرے غریب مساکین پر خرچ کرو گے تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا مال کم ہو گیا، بلکہ تم مجھے یہ قرض دے رہے ہو، میں یہ قرض تمہیں دو گنا کر کے واپس لٹاؤں گا. حضرت گرامی یہ انسانی فطرت کے مطابق اللہ رب العزت نے انسان سے وعدہ فرمایا ہے کہ تم میری مخلوق، میری کمزور مخلوق کا خیال رکھو، میں تمہارا خیال کروں گا، میں تمہیں دگنا عطا کروں گا اور اس پر تمہیں اجر کریم بھی عطا فرماؤں گا. حضرت گرامی صدقہ فطر جو بچہ عید والے دن صبح صادق سے پہلے بھی پیدا ہوا اس پر بھی واجب ہے، اس پر بھی واجب ہے. اور گھر کے جتنے افراد ہیں سب کا صدقہ فطر دینا ہوتا ہے. اور یہ نہیں کہ جو ٹھیک ہے صاحب استطاعت ہے اس نے تو دینا ہی دینا، اس نے تو زکوٰۃ بھی دینی ہے اور صدقہ فطر بھی دینا ہے. صدقہ فطر اس شخص نے بھی دینا ہے جس پر جو صاحب استطاعت تو نہیں، لیکن زکوٰۃ کے نصاب تک تو وہ نہیں پہنچتا، لیکن اس کے پاس ضرورت سے زائد چیزیں موجود ہیں. مثلا اس کے گھریلو معاملات کہ اس کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، اس کے پاس ایک گاڑی فالتو پڑی ہوئی ہے اور ایک گاڑی وہ استعمال کرتا ہے، تو یہ تو دوسری فالتو ہے نا، تو لہٰذا اس نے یہ صدقہ فطر دینا ہی دینا ہے. اسی طرح خواتین کے وہ سوٹ جو ہوتے ہیں اتنے قیمتی ہوتے ہیں جو بس شادی بیاہ پر ہی پہنے جاتے ہیں، اس کے بعد نہ اس سے کوئی سروکار ہوتا نہ کوئی کچھ، بس ایسے ہی پڑے رہتے ہیں. وہ یہ اضافی چیزیں ہیں، جن کے پاس یہ اضافی چیزیں موجود ہوں ان پر بھی صدقہ فطر واجب ہے اور انہوں نے دینا ہی دینا ہے، نہیں دیں گے تو گناہ گار ہوں گے. دعا ہے کہ رب العالمین آپ کو صحیح معنوں میں دین حق اسلام کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو چیدہ مسائل ہوتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں بس ٹھیک ہے گھر کے سربراہ نے دے دیا تو دے دیا، سو ہم پر نہیں ہے، بس یہ خواتین لازماً سمجھتی ہیں. یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو بچہ نابالغ ہے اگر اس کے پاس بھی مال ہے تو باپ کو اجازت ہے کہ اس کے مال سے بھی صدقہ فطر ادا کرے. تو لہٰذا آپ نے یہ چیدہ مسائل سیکھا کریں اور اپنی زندگی اور آخرت سوارا کریں، دنیا اور آخرت سوارا کریں. دعا ہے کہ رب العالمین آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک لازماً بات، ہمدردی احسار، یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو انتہائی پسند ہے. اپنے منہ سے نوالا نکال کر دوسرے کے منہ میں ڈال دینا یہ میرے آقا کو بہت ہی پسندیدہ ہے. اپنی خوشیوں میں اپنے غریب غربا بھائیوں کو بھی شامل کیجئے، ان کا احساس کیجئے، ان سے ہمدردی کیجئے. جتانا نہیں، احسان نہیں جتلانا. انسان یہ جو لبرلزم ہے نا، یہ غیر مسلم، وہاں کوئی اگر ہو نا غریب غربا تو وہ خود جاتا ہے امیر کے پاس، وہ امیر کے پاس جاتا ہے کہ میری امداد کر دو، میری مدد کر دو. وہ جو امیر ہوتا ہے پھر وہ اس کی مدد کر کے پھر اس پر جتلاتا ہے. لیکن اسلام نے اتنا خوبصورت کانسیپٹ دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا میں تمہارے رمضان المبارک میں کی ہوئی عبادت کو قبول ہی نہیں کروں گا، تمہارے روزے بھی قبول نہیں کروں گا جب تک کہ تم صدقہ فطر نہ ادا کر دو. تو پھر جو یہاں ہمارا امیر ہے مسلمان، جس کو اسلام کی دولت سے رب العالمین نے سرفراز فرمایا ہے،
وہ غریب غربا ڈھونڈتا پھرتا ہے. غیر مسلم جو غریب ہیں وہ امیروں کے پاس جاتے ہیں، لیکن اسلام ایسا خوبصورت دین ہے کہ اس نے امیر کو حکم دیا کہ تم غریب کو ڈھونڈو اور ڈھونڈ کے مستحق تک اپنا صدقہ فطرانہ وغیرہ پہنچاؤ تاکہ وہ بھی خوشیوں میں شریک ہو سکیں. تو دعا ہے کہ رب العالمین آپ سب کا حامی و ناصر رہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو اور آپ جن کو شیئر کر رہے ہیں ان تک بھی دین کا پیغام پہنچ جائے. اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.